بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد کے گلیاروں میں چینل کے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں ایز اے اینکر پہلی مرتبہ اس چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام اطلاعات سے تمام معلومات آپ کے سامنے فراہم کی جائے، جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اور ہماری پوری ٹیم آپ سے امید اور توقع رکھتی ہے کہ آپ اس چینل کی سرپرستی اور رہبری فرمائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے اخبارات میرے سامنے ہیں، اور اخبارات کی اہم اطلاعات کے اندر اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک کی اگر ہم نیوز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ طالبان نے مخلوط تعلیم پر پابندی لگا دی، اور انہوں نے یونیورسٹی پروفیسرز اور تعلیمی اداروں کے مالکین کے ساتھ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کی اگر ہم بات کریں تو آج افغانستان پوری دنیا کے نیوز چینلز کے اوپر ہر کوئی یہ سننا چاہتا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملیشیا کے نئے وزیر اعظم اسماعیل صابری کی حلف برداری ہو گئی ہے، وہ ملیشیا کے نئے پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ اور ادھر ہم دیکھیں کہ حماس یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو عرب ممالک کی خود مختاری کو پامال کرنے سے روکا جائے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور دیگر اخبارات کے اندر انٹرنیشنل نیوز آ رہی ہے، ہندوستانی فضائیہ کا طیارہ 90 مسافرین کے ساتھ کابل سے تاجکستان پہنچ گیا۔ آج صبح نئی دہلی آمد طیارے میں نامور افغانی قائدین کے علاوہ 85 ہندوستانی بھی ہمارے بھائی شامل ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم خصوصاً اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں تو حیدرآباد کے ہم دیگر ریاستوں کی بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں انتہائی خوشی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کو آج ایک ایوارڈ حاصل ہوا ہے، جس کا ہم آئندہ ذکر کریں گے، سوچھ بھارت کے مرکزی حکومت کے ذریعے۔ اگر دیگر ریاستوں کی اگر ہم بات کرنے پر آ جائیں، اور خصوصاً حیدرآباد کی بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، کہ حیدرآباد میں ہریش راؤ صاحب جو منسٹر ہیں، ان کو نمائش سوسائٹی کا نیا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عظیم ملک ہندوستان کی خاص بات یہ ہے ملک کی کہ 12 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے کووڈ ویکسین کو منظوری دے دی گئی ہے۔ اور حیدرآباد کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا
کہ حیدرآباد میں ٹیکہ اندازی جو ویکسین کی بات ہو رہی تھی کہ GHMC اور کنٹونمنٹ علاقوں میں 23 اگست سے خصوصی ٹیکہ اندازی مہم، ہر گھر کا احاطہ کیا جائے گا۔ متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ چیف سیکریٹری سمیش کمار کا اعلیٰ سطحی اجلاس۔ حیدرآباد کو کرشنا اور گوداوری سے پانی کی منتقلی، موریوں کی صفائی کے لیے روبوٹک ٹیکنالوجی سے استفادہ، وزیر سرینواس یادو کی جو ہے یہ اطلاع ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، چندرگٹا شادی مبارک کلیانہ لکشمی اسکیم پر عمل آوری میں سر فہرست، 7 برسوں میں 190 کروڑ روپے کی منظوری، جناب اکبر اویسی کے ہاتھوں 606 نئے چیکس کی تقسیم۔ افواہوں پر توجہ نہ دینے، کورونا کا ٹیکہ لازمی حاصل کرنے عوام کو مشورہ، قائد مقننہ کا خطاب۔ اس کے علاوہ ہماری ریاست کی جو خبریں ہیں وہ بھی ہم جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کرناٹک کے سابق وزیر ضمیر احمد خان کا الزام ہے کہ بااثر مسلم قائدین کو ہراساں کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں تمام اخبارات کے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ کو جو ہے یہ پسند آئیں گے، اور وہ لوگ جو اخبارات کا مطالعہ کا وقت نہیں ملتا ہے، مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ تمام یہ ہیڈ لائنز کو جو ہے کے ذریعے اور یہ ہمارے اس چینل حیدرآباد کے گلیاروں میں یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو اطلاعات جو ہے فراہم کی جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کی جو ہے رہبری فرمائیں گے۔ بنگال سے رپورٹ آ رہی ہے کہ ترنمول کانگریس کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جاگو بنگلہ۔ کلکتہ ہائی کورٹ کی CBI اور SIT کو عبوری رپورٹ 1.5 مہینے میں پیش کرنے کی ہدایت۔ یہ وہاں کا حکمران جماعت ترنمول کانگریس کا جو ہے اخبار ہے جاگو بنگلہ، اس کا یہ کہنا ہے۔ اور میں حیدرآباد کی بات کر رہا تھا کہ حیدرآباد کو واٹر پلس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ مرکزی حکومت کی جانب سے سوچھ بھارت کے سلسلے میں حیدرآباد کو واٹر پلس کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ میں تمام حیدرآبادیوں کو اس کے ذریعے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دیگر ریاستوں میں کے جو آج کے حالات ہیں اور آج کی جو نیوز ہے، شہر میں خشک میوہ جات کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے درآمدات و برآمدات متاثر ہوئے ہیں، اور ریاست کے حصے کے پانی کو حاصل کرنے مؤثر آواز اٹھائیں۔ آبپاشی کے عہدیداروں کو چیف منسٹر KCR کا حکم۔ 27 اگست کو KRMB کا اجلاس۔ ایک طرف کسانوں کے خرچات کی معافی KTR کہہ رہے ہیں۔ فنڈز کی کمی سے اقلیتی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری ندارت۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کا اجلاس کہا سنی تک محدود ہو گیا۔
اور اہم اطلاع یہ ہے، شہر حیدرآباد میں کل سے ٹیکہ اندازی کی خصوصی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تمام بلدی حلقوں کا احاطہ، عوام سے استفادہ کرنے چیف سیکریٹری کی اپیل۔ اور مستقبل قریب میں کورونا کی تیسری لہر کا امکان نہیں، ڈائریکٹر ہیلتھ تلنگانہ سرینیواس راؤ کا دعویٰ، ٹیکہ اندازی پر توجہ۔ دیگر معلومات، دیگر اخباری نیوز جو ہے یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ملک کی دیگر ریاستوں کے بھی بات کر رہے ہیں، حیدرآباد کے ساتھ ہی ساتھ پرانے شہر میں بی بی کا علم جلوس پرامن، خانوادہ آصفیہ کے افراد نے جھنڈی چڑھائی۔ ریاست بھر میں یوم عاشوراء بصدر احترام منایا گیا۔ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں کمی، 364 نئے معاملے، ریاست کے 7 اضلاع میں صرف 1 کیس درج۔ نوجوانوں کو عوامی خدمات کے ذریعے شناخت بنانے کا بہترین موقع، شہر میں اسمارٹ برقی میٹرز نصب کرنے کا منصوبہ۔ تو ہماری اس چینل کے آغاز کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان اخبارات کے ذریعے آپ کے سامنے سارے ملک، ساری دنیا اور سارے ملک کے دیگر تمام ریاستوں کے خاص خبریں اور جو اہم اطلاعات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریفک قواعد کی لاپرواہی، 1670 افراد کے خلاف چارج شیٹ۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے سٹی پولیس ہوم گارڈز کو انعامات عطا کیے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ جرائم و حادثات کی اطلاع دینا پڑتا ہے، کئی سال سے مفرور دھوکے باز سی سی ایس حیدرآباد کے جال میں۔ کوئلہ بزنس میں سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دہی، ملزم گرفتار، کار بائک ضبط۔ ونستھلی پورم کے ہوٹل میں ایک شخص کی خودکشی۔ تو حیدرآباد کے گلیاروں میں یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے اس چینل کا آغاز کر دیا ہے اور آپ کے سامنے مختصر انداز میں زیادہ سے زیادہ اطلاعات جو اخبارات کی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ سے امید ہے کہ آپ اس چینل کی سرپرستی کریں گے اور ہمارے کو رہبری کریں گے۔ اس چینل کے ذریعے ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چینل میں ہم آپ سے لائف آپ کے جو بھی پرابلمس ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے ہم مفید سے مفید تر مشورے دینے کی کوشش کریں گے۔ حیدرآباد کے گلیاروں میں کا یوٹیوب چینل کا نمبر ہے واٹس ایپ کا، جس پر آپ جو ہے میسیج کر سکتے ہیں، اپنے مسائل رکھ سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، 7989435024۔ ہنستے رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اور جو ہے ہمارے اس کوشش کی سرپرستی اور رہبری کریے۔ ہم اور ہماری پوری ٹیم جو ہے یہ توقع کرتی ہے، آپ سے امید رکھتی ہے کہ ہم اس چینل کو مسلسل جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے رہیں۔
اور جو ہے آپ کو تمام اطلاعات سے جو ہے واقفیت حاصل ہوتی رہے، اور آپ کے تمام مسائل میں جو ہے ہمارا جو ہے مشورہ کام آئے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے چینل کے ذریعے جو ہے جاب میلاز اور جہاں جہاں پر روزگار فراہم ہو سکتا ہے اس کو فراہم کرنے کی ہمارے چینل کے ذریعے کوشش کی جائے گی۔ اور دیگر جو مسائل رہتے ہیں وہ مسائل کے اوپر بھی آپ واٹس ایپ ہمارا، جیسا ابھی میں نے نمبر آپ سے کہا ہے کہ اس نمبر پر آپ جو ہے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر سوال کا جو ہے تفصیلی جواب دیا جائے، اور آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے چینل کی نیوز پسند آئے گی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔